کہ اگر یہ بلوچ خواتین اسلام آباد سے، وفاقی دارالحکومت سے، ریاست کے دہلیز سے، سپریم کورٹ کے دروازے سے، پارلیمنٹ کے گیٹ سے اور ایوان صدر کے سائے سے خالی ہاتھ گئیں تو بخدا ایک ایسا پیغام لے کر بلوچستان جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو تحریک شروع ہوگی اس تحریک کو روکنا شاید کسی کے بس کی بات پھر نہ رہے۔ کہ آرمی چیف کہتا ہے کہ وہاں تو صرف 1500 لوگ ہیں، اور وزیر داخلہ کہتا ہے کہ یہ تو 1500 لوگ صرف ایک SHO کی مار ہیں۔ تو پھر اتنا چھوٹا سا معاملہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اٹھانے کی ضرورت تھی تو تھی کیا؟ لیکن پتہ نہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کہاں گیا، اور پھر اس حوالے سے اقوام متحدہ کو ایک ڈوزیئر بھیجنے کا بھی فیصلہ ہوا تھا۔ تو 10 رکنی یوروشیائی سیکیورٹی اور سیاسی تنظیم کے سامنے نہ تو BLA کا کوئی حقائق سامنے رکھے گئے، نہ BLF کے رکھے گئے۔ ڈوزیئرز اقوام متحدہ والے یہاں کیوں نہیں رکھے؟ ضلع خزدار ہے، اس کا علاقہ زہری ہے، اس کا کنٹرول 11 فروری سے کس کے پاس ہے؟ BLA اور BLF کے 100 سے زائد کمانڈرز ہلاک یا گرفتار ہو چکے ہیں۔ تقریباً 37 مسلح افواج کے یا آرم فورسز کے جوانوں کو مار دیا تھا۔ تو بلوچستان میں آج بھی ریاست کو پسپائی کا سامنا ہے۔ سرفراز بگٹی کی حکومت بلوچستان کے حقائق کو چھپا رہی ہے، وہاں پر ایک سینسرشپ نافذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں، کوشش کریں کہ میرے ویلاگ کو مکمل دیکھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہو چکا اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں سانحہ جعفر ایکسپریس اور APS خزدار حملے کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اور ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ SCO اجلاس میں پاکستان بلوچستان سے متعلق بھارت مخالف کیس 10 رکنی یوروشیائی سیکیورٹی اور سیاسی تنظیم کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکا؟ کیا اقوام متحدہ بھی بلوچستان سے متعلق حکومت پاکستان کے موقف کو غیر سنجیدہ لیتا ہے؟ بلوچستان کے ضلع خزدار کے اہم علاقے زہری کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ BLA اور BLF کے 100 کمانڈرز مارنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا یہ دعویٰ سچ ہے؟ ڈاکٹر عثمان قاضی اور آپریشن گرز محض پروپیگنڈا ہے یا حقیقت؟ آج اس کو بھی ذرا ہم دیکھیں گے، اور اہم ترین معاملہ ہے آج کے ویلاگ میں وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہ سندھ پولیس اور محکمہ داخلہ سندھ میں کیا چل رہا ہے۔ کیا سندھ حکومت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو تحویل میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اصل فیصلہ محکمہ داخلہ سندھ کرے گا یا وزارت داخلہ کرے گی؟ شہید احسان شاہ کی والدہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ ان تمام امور پر ہم تو بات کریں گے ہی، لیکن اہم ترین معاملہ ہے اسلام آباد میں جاری بلوچ خواتین جو BYC سے جڑی ہوئی ہیں ان کے دھرنے کو آج 49واں دن ہے، لیکن ریاست جوں کی توں اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے اور ٹس سے مستق نہیں ہو رہی۔ BYC کی طرف سے کہا گیا ہے کہ BYC کے رہنماؤں اور جبری طور پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے NPC اسلام آباد کے قریب دھرنا دے رکھا ہے اور اب اس کو 7 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اس دوران ان خاندانوں کو اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ اپنا پرامن احتجاج جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریاستی جبر یا تشدد بلوچ نسل کشی اور ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف ہماری پرامن جد و جہد کو نہیں کچل سکتا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر BYC رہنماؤں کو بغیر کسی ثبوت کے حراست میں لیے ہوئے 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کو مسلسل غیر قانونی قید اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ پاکستان میں قوانین اور نظام عدل پر کسی طرح کا عمل نہیں کیا جاتا۔ اس حوالے سے سبیحہ بلوچ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور بہت اہم ٹویٹ ہے وہ کہتی ہیں کہ ریاست کے لیے آوازیں شاید نحیف ہوں جنہیں نظر انداز کرنا آسان ہے، جنہیں 50 دنوں سے بدترین موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا سہل ہے، جنہیں تنہا کر کے
دنیا سے کٹ کر تھکن اور اذیت میں مبتلا رکھنا آسان ہے، مگر یہ اذیتیں جس اجتماعی نفرت کو جنم دے رہی ہیں، اس نفرت سے جنم لینے والی تحریکوں کو روکنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ یہ وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بلوچ خواتین اسلام آباد سے، وفاقی دارالحکومت سے، ریاست کی دہلیز سے، سپریم کورٹ کے دروازے سے، پارلیمنٹ کے گیٹ سے اور ایوان صدر کے سائے سے خالی ہاتھ گئیں تو بخدا ایک ایسا پیغام لے کر بلوچستان جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو تحریک شروع ہوگی اس تحریک کو روکنا شاید کسی کے بس کی بات پھر نہ رہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان معاملات کو دیکھ لیا جانا چاہیے، بات کی جانی چاہیے، مذاکرات کیے جانے چاہیے، نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے، ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھا جا سکے۔ لیکن ریاست پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہی ہے، ان کے دماغ میں پتہ نہیں کون سی ہوا بھری ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک تصویر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اور دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، اور بیچ میں فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر برات جوان ہے۔ کیا ایک گریڈ 21 کا آفیسر ڈپٹی پرائم منسٹر اور وفاقی وزیر کے ساتھ برابری میں بیٹھ سکتا ہے؟ اخلاقاً تو یہ ہونا چاہیے تھا، ان کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس تصویر نے یہ میسج دیا ہے کہ اس وقت اقتدار کے اصل مالک کون ہیں، اصل جو ڈورے ہیں کس کے ہاتھ میں ہیں، کون پپٹس ہیں اور کون وارث ہے یا کون مالک ہے۔ تو آپ بھی سمجھیں۔ دوسری طرف جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی شہید احسان شاہ کی والدہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر کے سامنے روزانہ 20 سے 25 گاڑیاں آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کبھی ہمارے اوپر ڈرون کیمرے لا کر ہمیں خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ اگر مجھے یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد یا ان لوگوں کو جو میرے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کچھ بھی ہوا تو اس کی مکمل ذمہ داری ریاست پر ہوگی۔ ڈارک گاڑی آ کر رکتی ہے، 20 منٹ 25 منٹ رک کے پھر چلی جاتی ہے، کبھی ڈرون ہمارے گھر کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں بتانا چاہتی ہوں اپنی سب بلوچستان کے لوگوں کو کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہوا، کچھ نقصان ہوا، یا میرے بچوں میں سے کسی کو کچھ نقصان ہوا، یا میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان ہوا، یا جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے ان کو کوئی نقصان ہوا، ان سب کا ذمہ دار یہیں ISI، یہیں CTD، یہیں مستنگ انتظامیہ، یہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کا پورا انتظامیہ ہے، اور وہ بلوچ نسل خوشی میں ملوث ہے۔ میرے بیٹے کو بے گناہ شہید کیا، ابھی میرا منہ بند کروانے کے لیے اپنے دلال بیچتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پیسے لو، کبھی کہتے ہیں آپ کو ڈیوٹی دیں گے، آپ کے بچوں کو ابھی سے ڈیوٹی پہ لگائیں گے۔ مجھے نہ ڈیوٹی چاہیے، مجھے نہ پیسے چاہیے، مجھے میرے بیٹے کے قاتل چاہیے ہر صورت میں۔ اور وہ لوگ اگر کل کو مجھے یہاں سے اٹھا لے، انہوں نے کہا کہ مجھے غائب کروائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے گرفتار کرنے تک پہنچے، لیکن میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ابھی میں چپ نہیں بیٹھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے غائب کر دیں گے۔ کل کو مجھے کچھ بھی ہوا، میں یہاں سے اگر غائب ہو گئی یا میرے بچوں میں سے کسی کو کوئی نقصان ہوا، تو میں سب اپنے بلوچ تنظیموں سے، اپنے بلوچ پارٹیاں جتنی بھی ہے بلوچستان میں جو اپنے نام کے آگے بلوچ لگاتی ہے، وہ بھی میرے لیے کھڑے ہو جائے، وہ بھی میرے لیے بات کرے۔ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں میرا ذمہ دار یہی ریاست، یہی ریاستی ادارے، یہی ISI، یہی CTD اور یہی بلوچستان گورنمنٹ ہے، اور مجھے کچھ بھی نقصان ہوا یہی سب ہمارے ذمہ دار ہے۔ شہید احسان شاہ کی والدہ کا یہ ویڈیو پیغام سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک تو ان کا جوان سال بچہ اتنی بے دردی سے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے ریاست کے لیے مخبری کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہو اچھا نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ زہری کا کنٹرول کس کے پاس ہے، زہری اس وقت کون چلا رہا ہے، کیا ریاستی جو پروپیگنڈا بریگیڈ ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یا پھر جو BLA BLF یا BRS کی طرف سے حقائق سامنے آ رہے ہیں، یا پھر جو کچھ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں SCO کے حوالے سے، شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے۔ وہاں پر بلوچستان کے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس پر کل کے ویلاگ میں بھی میں نے بات کی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کہتا ہے کہ وہاں تو صرف 1500 لوگ ہیں۔ کیا 1500 لوگ ہم سے پاکستان کے ماتھے کا جھومر چھین لیں گے، یعنی بلوچستان ہم سے الگ کر لیں گے؟ اور وزیر داخلہ کہتا ہے کہ یہ تو 1500 لوگ صرف ایک SHO کی مار ہیں، اور وزیر داخلہ بھی اس وقت بے بس لاچار نظر آتا ہے۔
اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو کہہ رہا تھا کہ یہ تو 1500 لوگ ہیں، تو پھر اتنا چھوٹا سا معاملہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اٹھانے کی ضرورت تھی تو تھی کیا؟ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کیس سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، جس میں اہم جو قومی سلامتی کمیٹی کا حصہ تھے ان تمام لوگوں نے شرکت کی تھی، اور پوری پارلیمان کو قومی سلامتی کمیٹی میں بدل دیا گیا تھا۔ اس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے تھے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اگر ہمیں اختیار دے دیے جائے، ہمیں اگر بجٹ دے دیا جائے تو 3 ماہ کے اندر ہم بلوچستان میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کہاں گیا، اور پھر اس حوالے سے اقوام متحدہ کو ایک ڈوزیئر بھیجنے کا بھی فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس ڈوزیئر کو بھی شاید یا تو اقوام متحدہ نے سنجیدہ نہیں لیا، یا پھر جنہوں نے یہ ڈوزیئر بنایا تھا انہوں نے وہ حقائق سامنے اس میں نہیں منسلک کیے تھے جو صرف قوم کے سامنے رکھ کر اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ خزدار آرمی پبلک اسکول خزدار کا ثانیہ ہوا، اور اس کے بعد بھی یہی رونا رویا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کوئٹہ پہنچے اور پھر وہاں پر جرگے ہوئے، پھر میٹنگز ہوئی، ان سب کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ان دونوں واقعات سمیت بلوچستان کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رکن ممالک ہیں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، اس میں کہا گیا کہ رکن ممالک دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنے پختہ عزم دہراتے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گرد، علیحدگی پسند اور انتہا پسند گروہوں کو کرائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ لیکن یہاں پر بات وہی گھوم پھر کر سامنے آتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان جو اس تنظیم کا اہم رکن ہے وہ یہاں اس میٹنگ میں اپنا موقف پراپر وے میں کیوں نہیں رکھ سکے؟ اگر ایس سی او کے اراکین کی فوٹو سیشن ہوتا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک طرف کھڑا کر دیا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اور ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو 10 رکنی یوروشیائی سیکیورٹی اور سیاسی تنظیم کے سامنے نہ تو بی ایل اے کا کوئی حقائق سامنے رکھے گئے، نہ بی ایل ایف کے رکھے گئے، نہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کوئی حقائق سامنے رکھے گئے، نہ ہی اے پی ایس خزدار کے حوالے سے کوئی چیزیں سامنے رکھی گئیں، اور نہ ہی اس چیز کو پراپر وے میں کلیئر کیا گیا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے معاملے سے کوئی حقیقت ہے یا محض افسانہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہہ تو دیا یا اس موقف کی تردید تو کی اور اس کو غیر اہم تو قرار دیا، لیکن جو حقائق رکھنے چاہیے تھے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر وہ کیوں نہیں رکھے گئے؟ یہ میں نے کل بھی سوال اٹھائے تھے۔ وہ ڈوزیئرز اقوام متحدہ والے یہاں کیوں نہیں رکھے گئے؟ بلوچستان کے حوالے سے ثبوت یہاں پر کیوں نہیں فراہم کیے گئے تاکہ بھارت کی وہاں پر سرزنش ہوتی؟ تو کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بات محض پروپیگنڈا کی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک پوری دنیا کو میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ہر طرف ایک پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، ہر کسی نے اپنی پروپیگنڈا بریگیڈ رکھی ہوئی ہے، جس طرح اس وقت ریاست نے پروپیگنڈا بریگیڈ رکھی ہوئی ہے، اور بلوچستان حکومت اس کو کروڑوں روپے مہینے کے پے کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے حوالے سے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زہری کے حوالے سے کہ جس طرح اب میں نے آپ سے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ 1500 ہیں، اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ تو ایسے چکی مارے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت کی اگر ہم بات کریں، آج کی اگر ہم بات کریں، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اپنا بلوچستان کے جو ضلع خزدار ہے اس کا علاقہ زہری ہے، اس کا کنٹرول 11 فروری سے کس کے پاس ہے؟ ریاست کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ریاست کہتی ہے کہ وہاں پر تو اپنا انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو بی ایل ایف اور سرمچار اپنا BRAS کہتی ہے کہ خزدار کے علاقہ زہری آج بھی شدت پسندوں یا آزادی پسندوں کے تحویل یعنی فریڈم فائٹرز کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اس حوالے سے بلوچستان کے کچھ اہم ترین ذرائع سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جو حقائق بتائے وہ یہ تھے کہ زہری آج بھی بلوچستان حکومت اور ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور
सरकारी तौर पर यह दावा किया गया है इस वक्त कि इस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर ये कह रहे हैं कि जो इनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो कह रहा है कि जहरी में 11 अगस्त से इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इसमें बीएलए और बीएलएफ के 100 से ज्यादा कमांडर्स हलाक या गिरफ्तार हो चुके हैं। बीएलए के जिला झालावान बैटल ग्रुप नामी पूरी सब यूनिट को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा चुका है, जबकि भी अपने ब्रास का दावा है कि उन्होंने 11 अगस्त को जब जहरी पर कब्जा किया था तो इस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद आर्म फोर्सेस की गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया था, बड़े पैमाने पर असला अपनी तहवील में ले लिया था। और उसके अलावा वहां पर उन्होंने तकरीबन 37 मुसल्लह अफवाज के या आर्म फोर्सेस के जवानों को मार दिया था, कत्ल किया था। तो ये जो हकायक सामने आ रहे हैं उसको अगर हम देखें तो आज की बात है कि मुझे उन्होंने एक वीडियो भी सेंड की जिसमें वहां पर बीएलए के लोग जहरी में गश्त करते दिखाई देते हैं। वहां पर नाके लगा दिए गए, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और आज ही वहां पर एक डेथ स्क्वाड का अहम तरीन कारिंदा था, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, रियासती प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो बातें कर रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो बलूचिस्तान में आज भी रियासत को पसपाई का सामना है, वहां पर आज भी हालात उनके कंट्रोल से बाहर है। अगर सब कुछ वहां पर ठीक होता तो जहरी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नदीम जहरी को हलाक कर दिया है। नदीम जहरी रियासती डेथ स्क्वाड का कारिंदा था और इसने नूरुल हक वल्द ताहिर अहमद और जियाउर रहमान वल्द अब्दुल रसूल जहरी को मावराए अदालत कत्ल करवाया था। बीएलएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर। अगर हम बात करें नोशकी की तो नोशकी में एक खलक मेंगल में नामालूम अफराद की फायरिंग से शेरजान मेंगल नामी शख्स जाँ बाग हो गए। जिला आवारान के इलाके तोबर कार्ड झाओ से शाहनवाज वल्द हातिम बलोच को 31 अगस्त की रात को हॉस्पिटल से वापसी पर हब चौकी के करीब से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया था। केच के इलाके डडर मादक कल्लात से इनायत बलोच वल्द बशाम को हब चौकी के भवानी इलाके में उनके घर से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया है। उथल में ओड़की में एक शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है और जांबाग शख्स की शनाख्त अब्बास वल्द मीर मोहम्मद कौम निचारी सिकना कल्लात से हुई है। खुजदार मस्तूंग में हब चौकी में 2 नौजवानों को फोर्सेज ने हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। इस वक्त खुजदार की और मस्तूंग की पोजीशन ये है कि वहां पर इंटरनेट अरसे से बंद है। डेरा बुगटी में पिछले 2 साल से इंटरनेट बंद है, चाहे वो डेटा हो या फिर वाईफाई सर्विस हो या कोई भी हो। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान आज भी पत्थर के दौर में चल रहा है। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के बलोच आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर रियासत महज प्रोपेगेंडा करता है तो फिर तो ठीक है, रियासत के पास वसाइल है, रियासत के पास पैसा है, रियासत के पास खजाना है, वो ऐसा प्रोपेगेंडा कर सकता है। लेकिन मामला ये है कि जो हकायक है उनको छुपाकर कौम के साथ बदयांती करना एक शर्मनाक मामला है और इस वक्त हुकूमत ऐसा कर रही है। सरफराज बुगटी की हुकूमत बलूचिस्तान के हकायक को छुपा रही है। वहां पर एक सेंसरशिप नाफिज है। वहां के सहाफियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बलूचिस्तान के हकायक पर बात कर सकें। बलूचिस्तान के सहाफियों के हवाले से अगर मैं आपको कहूं तो बलूचिस्तान के सहाफियों में इतनी भी जो है वो ताकत नहीं है कि वो कुछ बोल सकें, वो कुछ लिख सकें, वो कुछ कह सकें। यूट्यूबर्स हकायक को बयान कर सकें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर रियासत और सरफराज बुगटी का डेथ स्क्वाड उनके सरों पर बंदूकें ताने खड़ा है। तो इसलिए बलूचिस्तान के हकायक आपके सामने नहीं आते। अब जिस तरह मैंने आपसे बात की डॉक्टर माहरन बलोच के हवाले से, ये अहम तरीन मामला है कि डॉक्टर माहरन बलोच को 5 सितंबर को कराची की अदालत में पेश किया जाना है, जिसके हवाले से अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रखे हैं। अब इन नॉन बेलेबल वारंट्स पर अमल दरामद कैसे होगा, इस हवाले से महकमा दाखिला से रब्ता किया गया। आपको मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त महकमा दाखिला का कलमदान वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के पास है। तो इसलिए जो सेक्रेटरी दाखिला होते हैं वो अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकते, उन्हें एक एक चीज के लिए चीफ मिनिस्टर्स हाउस जाना पड़ता है।
تو آج میں نے محکمہ داخلہ میں ایک اہم ترین ذرائع کے توسط سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کیس کو اوپنلی یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آئی جی پولیس کی طرف سے کوئی ایسا لیٹر ہمیں ہم اپنا محکمہ داخلہ کو مل جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی لیٹر ہمیں موصول نہیں ہوا۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ ڈائریکٹ سیکریٹری داخلہ سندھ اور سیکریٹری داخلہ بلوچستان کے درمیان چل رہا، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو تحویل میں لینا کیوں مشکل ہے اور سندھ حکومت کیوں کترا رہی ہے۔ اس وقت سندھ حکومت کی اہم ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ وزارت داخلہ کی توسط سے کیا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو سندھ حکومت کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو لے کر آنا اور پھر ایئرپورٹ سے تحویل میں لینا قائد آباد تھانے کی اور پھر وہاں سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے آنا بہت مشکل ہے۔ یہاں کے صحافی کسی ڈیتھ اسکواڈ سے نہیں ڈرتے، یہاں کے صحافی کسی سرفراز بگٹی کے کمدار نہیں ہیں، یہاں کے صحافی وزیر اعلیٰ کی یا وزیر اعظم کی بھی نہیں سنتے۔ تو یہاں تو آزاد ہیں، یہاں تو آ کر کے بات تو کر کے دیکھیں، ہم دانت توڑ کے رکھ دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو اتنی بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو رکھنا، عدالت میں پیش کرنا، پھر اس کے ریمانڈ کے انتظامات، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں میں نے آپ سے جس طرح پہلے کہا تھا کہ 2 FIRs اور ہیں، وہ کہاں ہیں وہ جب وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس کے حوالے سے بھی سندھ حکومت تذبذب کا شکار ہے کہ آخر کریں تو کریں کیا، کیونکہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے آنے کے بعد کے حالات کو سنبھالنا سندھ حکومت کے بس کی شاید بات نہ رہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وزارت داخلہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات کرتی ہے، یا پھر جو فرشتے، یا میں سیدھا نام لیتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے یا کوارڈینیٹ کرتا ہے، اور کس طرح ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو 5 سپٹمبر کو کراچی لایا جاتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔